نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کی. قبل اس کے کہ آیت مقدسہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موقع کی مناسبت سے گزشتہ جمعے آپ نے سنا کہ ہم نے بیت اللہ شریف کی تاریخ کا ایک مختصر حصہ معماران کعبہ اور آخری جو صورت کعبہ ہے اس کا معمار کون، تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ کعبہ مقدس وہ عمارت اپنے بننے کے بعد نہایت ہی نشیب و فراز سے گزری اور بار بار اسے حادثات کا سامنا رہا.
اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جہاں کعبہ مقدس بنایا گیا چاروں طرف پہاڑی، اور جب سخت بارش ہوتی تو سیلاب کے ذریعے سے اس کی دیواروں کو نقصان پہنچتا۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اب جو عمارت موجود ہے سلطان عمار بن سلطان احمد خان والی قسطنطنیہ نے 1039 ہجری میں شروع کرنے کے بعد 1040 ہجری کو پائے تکمیل کو پہنچی، اور وہی عمارت اب تک موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایسا مقدس گھر ہے جس کی تاریخ ہم نے گزشتہ جمعے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات کا ایک مرکز ہے، یعنی اللہ تعالی کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے اپنے اس گھر پر۔ اس کی عظمت کا عالم یہ کہ فرمایا گیا کہ جب آدمی مکہ مکرمہ پہنچے، اس کو بند کر دو، اور حرم میں جب داخل ہو تو پہلی نظر جب کعبے پر پڑے تو جو دعا وہ کرے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا۔ اور فرمایا کہ کعبے پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی، 60 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو کعبے کا طواف کرتے، 40 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں کہ جو کعبے کے سامنے نماز پڑھتے۔ اور اس کی عظمت کا عالم دیکھیے، کوئی شخص حرم میں موجود ہو، نہ وہ طواف کرے، نہ وہ نماز پڑھے، نہ تلاوت کرے، نہ درود پڑھے، اپنی زبان کو بند رکھ کے صرف کعبے کو آنکھوں سے دیکھے تو 20 رحمت کا مستحق وہ بھی ہے۔ وہ 20 نیکیاں اس نے کمائی جو کعبے کو خالی اپنے آنکھوں سے دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میں جو آج بات کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام علماء اس پر متفق ہیں سوائے چند سرفروں کے کہ حج کرنے کے بعد حاجی تمام امور حج مکمل کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری، تمام گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ قریب واجب ہے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علماء مالکیہ کی، جو امام مالک کے ماننے والے علماء مالکیہ کے ایک بہت بڑی جماعت سے یہ نقل کیا کہ حج کرنے کے بعد حضور کے مزار پر انوار کی حاضری واجب ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ موقت ترین استحباب میں سے، بعضوں نے یہ کہا کہ سنت، اور بعضوں نے یہ کہا کہ یہ سنت موقدہ۔ اور شیخ محقق نے ساری گفتگو کو سمیٹ کر یہ جملہ بتا دیا کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع اس پر ہے کہ حج کرنے کے بعد حضور کے مزار پر انوار کی حاضری قریبا واجب ہے۔ ایک بات یہ، بعض علماء تو اس کے قائل کہ ہر حالت میں حج کرنے کے بعد حضور کے دربار میں حاضری ضروری ہے، چاہے پہلے حاضری دے کر بھی آیا۔ اور بعض علماء اس طرف گئے، اور بات بھی بہت معقول ہے، سمجھ میں آتی کہ آدمی جب حج کرنے آئے اور جغرافیہ اس قسم کا ہو کہ پہلے مدینہ منورہ پڑتا تو پہلے مدینہ منورہ حاضری دے دے، اور اس کے بعد حج کرے تو وہ مدینہ منورہ کی وہ سعادت، وہ حاضری جس کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، اس شرف کو وہ پالے گا۔ اور اگر جغرافیہ اس قسم کا ہے کہ پہلے حرم شریف پہنچا ہو، پہلے حج کر لے، اب حج کرنے کے بعد حج سے فراغت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری دے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے اگر حاضری دے بھی چکا تو حج کرنے کے بعد میں حضور کے مزار کی حاضری دے۔ اور کسی نے اس کی توجیہ یوں کی کہ اصل میں جب پہلے حاضری اس نے دی تو حج کرنے کے بعد دوبارہ حاضری کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا
کہ حج کرنے کے بعد حج کے مقبول ہونے کی سند ہی حضور کے دربار سے ملتی کہ اس کا حج جو ہے وہ مقبول ہو گیا. اس لیے حج کرنے کے بعد بھی وہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کی حاضری کے لیے جائے تاکہ اس کے حج مبرور اور حج مقبول ہونے کی اسے سند مل جائے. بہرحال اس میں مختلف اقوال. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا صریح طور پر یوں ذکر موجود ہے کہ جو نص ہے کہ حضور کے دربار کی حاضری، اس پر اعتراض پہلا یہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں. ایک حدیث شریف سے یہ پتہ لگتا ہے اور یہ کئی سندوں سے آئی کہ آدمی صرف 3 مساجد ایسی ہیں کہ جس کی طرف آدمی کجاوا کسے، اہتمام کرے، انصرام کرے، سواری کی تیاری کرے، اور وہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی جانب، یعنی یوں کہیے کہ بالقصد، قصد کر کے کہ مجھے جانا ہے فلاں مسجد میں، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مساجد کی طرف یہ ارادہ کر کے نہیں جائے گا. مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، یہ 3 مساجد ایسی ہیں کہ جن کی جانب یہ قصد کر کے جائے کہ میں اس مسجد کی زیارت کے لیے جاتا ہوں. 3 باتیں، ان میں یہ کہیں نہیں کہ بالقصد یعنی ارادے کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائے، یہ کہیں نہیں پایا جاتا. اس لیے مدینہ منورہ جائے تو کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے جس سے متعلق ہم آگے گفتگو کریں. ان کی رائے یہ ہے کہ قصد کر کے، ارادہ کر کے مدینہ منورہ میں حضور کے دربار میں حاضری کے لیے جائے، یہ کام ناپسند ہے، یہ ان کے نزدیک جائز نہیں. ایک دوسری جماعت کے بہت بڑے عالم دین تھے کہ میں ان کا نام لینا اس منبر پہ پسند بھی نہیں کرتا، وہ اس کے قائل نہیں کہ حضور کے مزار پر حاضری دی جائے. وہ جب حضور کے مزار پر کھڑے ہوئے حاضری دے رہے تھے تو پاکستان کے ایک معروف عالم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ حضور کے مزار کی حاضری ضروری نہیں، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس بدبخت نے جواب یہ دیا کہ میں تو آیا تھا مسجد نبوی اور راستے میں حضور کی قبر پڑ گئی تو میں نے سوچا چلو فاتحہ پڑھ لی جائے. یعنی لوگ اس کو کتنا غیر اہم سمجھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری. ایک جانب تو حضور کے دربار کی حاضری کو غیر اہم سمجھا جاتا اور اہل سنت کے نزدیک سب سے اہم حاضری یہی، اس لیے کہ قبول حج کی سند یہاں سے ملتی ہے تو سب سے بہترین اور سب سے بڑی حاضری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عزیزان گرامی دربار گوہر بار ہے. اب یہ معلوم ہوا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں قصد نہ کیا جائے. اب لیجیے قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے. دیکھیے کس قدر بغیر کسی تفسیر اور بغیر کسی تفسیر، بغیر کسی توجیہ، بغیر کسی تعویل صرف متن قرآن کو پڑھ لیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی اے لوگوں اگر تم نے بہت سارے گناہ کیے اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، گناہ میں ملوث ہو گئے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرما جاؤکا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گناہگار تیرے دربار میں آ جائیں، اور تیرے دربار میں آنے کے بعد کیا کریں؟ فرمایا قرآن فاستغفر اللہ، تیرے دربار میں آن کر اللہ سے مغفرت کریں. واستغفر لهم الرسول، اور تو بھی جب ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجد اللہ تواب رحیما، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا معاف کرنے والا مہربان پائیں گے. اب عقل و خرد سے پوچھئے کہ قرآن کا متن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ارشاد ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے حبیب تیرے دربار میں آئیں، یا یہ ہوتا کہ کہیں بھی چلے جائیں فاستغفر اللہ، وہ کہیں بھی جا کر اللہ سے مغفرت چاہیں، تو جب فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہیں
تو لوجد اللہ تواب رحیمہ، یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بخش دیتا. لیکن یہاں یہ کیوں فرما واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے لوجد اللہ تواب رحیمہ، جب رسول تمہارے لیے مغفرت چاہیں گے تو اللہ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. تو معلوم ہوا کہ بھیجنے والا بھی حضور کے دربار میں اللہ تبارک و تعالی، اور ہمیں کہا گیا کہ جاؤ کا کہ ہمارے حبیب علیہ السلام کے دربار میں جا کر اور مجھ سے مغفرت چاہو، اور مجھ سے مغفرت چاہنے کے بعد میرا نبی بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے. اور ہمیں تو یہ فرمایا کہ وہاں جاؤ، اور حضور سے فرما فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جب کوئی تیرے دربار میں آئے اور جب تجھ سے مانگے تو کسی کو انکار ہی نہیں کرنا، سائل کو جھڑکنا ہی نہیں، سائل کو منع ہی نہیں کرنا. اللہ اکبر. علماء نے بڑے بجائے وسیع اور عریض گفتگو کے ایک مختصر سی بات لکھ دی کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں جو آ رہا وہ پا رہا، جو آ رہا وہ پا رہا. کہتے ہیں کہ حضور کی ساری زندگی کا عمل یہ رہا کہ کبھی کسی مانگنے والے آدمی کو لا منع نہیں کبھی بھی حضور نے نہیں کیا. کبھی بھی آپ کے دہن سے نہیں کا لفظ یا لا کا لفظ نکلا ہی نہیں، بجوز ایک کے، اور وہ یہ ہے کہ حضور سے اگر لا کا ثبوت ملتا ہے تو صرف ایک ہی موقع، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لا کے علاوہ کبھی بھی حضور کی زبان سے انکار تو نکلا ہی نہیں. اور ان پوری حدیثوں کا ترجمہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمی رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جملے ایک شعر میں کر دیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہی وفا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے دہن سے تو نہیں کا لفظ کسی مانگنے والے نے سنا ہی نہیں. ہم سے کہا جاؤ اور اپنے حبیب سے کہا کہ کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ اس کو چھڑکے نہیں بلکہ اس کو منع نہیں کریں. اور بعض حضرات تو اس میں اتنے شدید کہ حضور کے مزار پر جانے کا ارادہ کرنا یہ ناجائز. علامہ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ 650 ہجری کی بات، کوئی نئی بات نہیں، ایک رسالہ لکھا شفاء السقام. علامہ تقی الدین سبکی جو بہت بڑے شافعی حضرات کے امام ہیں، انہوں نے لکھا اس امت میں، اس پوری امت میں جب سے حضور تشریف لائے 7ویں صدی تک جو علامہ تقی الدین سبکی کا دور، فرمارے ہمارے دور تک صرف ایک آدمی ہے جس نے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے منع کیا، اور وہ ہے ابن تیمیہ. سوائے ابن تیمیہ کے کسی آدمی نے حضور کے مزار پر انوار کی حاضری کو منع نہیں کیا. اور ابن تیمیہ کے رد میں علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رسالہ لکھا جس کا نام شفاء السقام رکھا، اور اس نے ان کے تمام دلائل کا رد کیا اور ان حدیثوں کی ایک ایک کر کے سند پیش کی کہ جو حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کی حاضری پر دلالت کرتی ہیں. سند کے ساتھ یہ بتایا کہ کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی روایت قوی ہے، کون سی حسن ہے، اور اگر یہ قوی نہیں تو راویوں میں کیا فرق ہے، کون ثقہ ہے، کون غیر ثقہ. اہل علم حضرات تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب شفاء السقام کا مطالعہ کر سکتے. علامہ کوثری جو ابھی ماضی قریب کے بہت بڑے عالم دین گزرے مصر کے، جو بڑے نامور عالم مصر اور دنیا اسلام، علامہ کوثری نے ابن تیمیہ کے جن باتوں کو نقل کیا اس کا ذرا سا نچوڑ ایک بہت بڑے ہمارے علامہ تھے علامہ نور بتوکلی رحمت اللہ تعالی اپنی ان کی کتاب سیرت رسول عربی میں جو انہوں نے تلخیص نقل کی ابن تیمیہ کی، اس کو اگر آپ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ کسی جماعت کا لیکن اتنا بڑا عالم اس قدر مزے کا خیز بات کر رہا. جب کسی نے پوچھا ابن تیمیہ صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے مزار کی طرف جانا منع ہے، تو کیا آپ نے حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ روزانہ حضور کے مزار پر صبح 70,000 فرشتے آتے اور اثر میں ان کی تبدیلی ہو جاتی، اثر میں دوسرے آ جاتے؟ تو آپ کو یہ کہتے کہ وہاں جانا منع، یہ فرشتے تو روزانہ آتے. حدیث مقدسہ میں فرمایا گیا صبح اور شام ایک جماعت 70,000 کی آتی
اور وہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کے بعد اثر میں وہ چلی جاتی، اثر میں دوسری جماعت آتی، یہ بھی 70,000، اور اس کی تفریح میں فرمایا گیا کہ 70,000 یہ 2 مرتبے ایک دن میں آتے، تو جو 70,000 صبح آ جائیں، جو 70,000 شام آ جائیں، ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی۔ اتنے فرشتے ہیں کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام یہ دونوں جماعتیں حضور کے دربار میں آتی ہیں، اور ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی، اور اللہ کے رسول کا عزت اور احترام کا معاملہ دیکھیے کہ 70,000 فرشتے آن کر حضور کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام عرض کرتے، تو ابن تیمیہ سے کہا تم آدمی کو تو منع کرتے ہو، یہ فرشتوں کو کیا کیا جائے کہ یہ تو روزانہ حضور کے دربار میں جاتے، مگر وہ عقل کا اتنا اندھا تھا کہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ جو فرشتے حضور کے مزار پر درود و سلام پڑھنے آتے وہ بھی معصیت کرتے۔ اللہ اکبر! دیکھا انسان تو معصیت کرتے ہیں، وہ کیسا تھا، فرشتے بھی معصیت کرتے ہیں جو حضور کے مزار پر انوار پر حاضری کے لیے آتے۔ ایسی تعصب کی عینک اس نے لگا لی کہ اس کو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا بک رہا ہے، اور غرض یہ کہ یہ علامہ نور والتوکلی نے اس کے معاملات کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی حاضری جو میں نے عرض کیا قریب واجب ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت سے بھی ہم نے استدلال کیا۔ اب آئیے حج کے بعد منظر کچھ ایسا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت اسے یوں بیان کرتے کہ میں نے حج کیا، کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کرنے کے بعد جن جن حضرات نے حاضری دی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، خانے کعبے پر ایک سونے کا پرنالہ لگا ہوا، جس کو پرنالہ بھی کہتے ہیں ہمارے اردو بولنے والے، اور اس کو میزاب رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ کعبے کی چھت پہ لگا ہوا، جب بارش ہوتی ہے اور کعبے کی چھت پہ جب پانی جمع ہو جائے تو جمع ہونے کے بعد اس پرنالے کے ذریعے سے نیچے گرتا ہے۔ میرے آپ جیسے لوگ عقیدت مند اہل سنت کیا کرتے ہیں، بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ حرم شریف میں جب بارش ہو جائے ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت تصور کر کے وہ کیا کرتے ہیں، اس پرنالے کے سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ جب بارش کا پانی گرے تو 2-4 قطرے ہمارے سر پر بھی گر جائیں بیت اللہ شریف کے دھلے ہوئے اور اس کے غسل کا پانی۔ اور بہت سارے حضرات کچھ اگر برتن ہو تو اسے برتن میں لے کر کے محفوظ کرتے ہیں اور بطور تبرک اپنے اعزاء اور اقربا کو وہ دے دیتے۔ حسن اتفاق کہیے کہ پرنالہ کعبے میں جہاں لگا ہوا ہے اس کا رخ بالکل مدینہ منورہ کی جانب، قدرتی ایک منظر ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ بالکل کعبے کی جانب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میزاب رحمت پر جب نظر پڑی، میزاب رحمت پر نظر پڑی اور چاروں طرف جب اس کا جغرافیہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ میزاب رحمت ٹھیک مدینہ منورہ کی طرف جو ہے وہ مائل اور اشارہ کر رہا، تو امام اہل سنت نے اس طریقے سے اسے شعر میں بند کیا، اور اسے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کیا مطلب ہوا کہ آدمی کسی جگہ جب سفر کرے، یوں سمجھیے کہ آپ کسی مین شاہراہ سے گزر رہا، مرکزی شاہراہ سے گزر رہا، تو آپ نے دیکھا کہ بعض ایرو بنے ہوتے، سائن بورڈ لگے ہوتے، یہ اسپتال اس گلی میں، فلاں اسٹیشن اس گلی میں، فلاں جو صنعت ہے وہ اس گلی میں۔ تو آدمی بھی جب شاہراہ سے گزر رہا ہو تو ایرو بنا ہوتا، اشارہ ہوتا ہے کہ آئیے ادھر ہے۔ تو حج کرنے کے بعد یہ کعبے شریف پر ایرو بنا ہوا ہے کہ آؤ مریضوں، تم نے کعبہ تو دیکھ لیا، اب اصل شفا خانہ مدینہ منورہ ہے، اپنے گناہوں کی نجات چاہتے ہو، حج مبرور کی سند چاہتے ہو، یہ میزاب رحمت اشارہ کر رہا ہے کہ مدینہ منورہ جاؤ، مدینہ منورہ بھیجا جا رہا۔ اللہ اکبر حاجیوں، اب آئیے ہم نے جو آیت پڑھی، اب اس آیت سے احادیث مقدسہ سے استدلال کہ جو حدیثوں میں بیان کی گئی وہ مشہور حدیثیں اس نے کی 3-4،
اور جس پر امام تقی الدین سبکی نے گفتگو کی، حضرت علامہ شیخ محقق نے گفتگو کی، علامہ امام سمودی نے وفاء الوفا میں گفتگو کی، الوفا میں بھی موجود، اور اس قسم کی تمام کتابوں میں اس پر موجود ہے۔ اور جرح اس پر امام تقی الدین سبکی نے، پہلی حدیث یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کی زیارت، وہ تو ہم نے بتا دیا کہ 3 مسجدوں کے لیے اہتمام کے ساتھ سفر کیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں میرے وصال کے بعد من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی تو مجھ پر یہ واجب ہو گیا کہ میں اس کی قیامت میں شفاعت کروں جو میرے دربار میں حاضر ہوا۔ یہ مجھ پر واجب ہو گیا کہ اس آدمی کا میں شفیع بن جاؤں کہ جو آدمی میرے دربار میں حاضر ہوا۔ اور ایک اس پر بھی بہت سندیں موجود ہیں، اور ایک حدیث یہ ہے کہ جو شخص میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر یہ حلال ہو گیا کہ میں اس کی کل قیامت میں شفاعت کروں گا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد جو آدمی میرے مزار پر نہ آئے فقط جفانی، اس نے مجھ سے جفا کی، مجھ سے نا انصافی کی کہ جس کے پاس اتنا مال تھا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جو مانے ہو میرے مزار پر آنے پر۔ کیا مطلب ہوا مانے ہونے سے؟ کہ ایک آدمی حج تو اس نے کر لیا، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ایسا پیش آیا کہ کرائے کے پیسے نہ رہے، جیب کٹ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، یا حج کرنے کے بعد کوئی ایسے حادثے کی اطلاع اسے یہاں مل گئی اور بروقت پہنچنا اس کا اپنے وطن ضروری ہے، اس لیے مدینہ منورہ کی حاضری قضا ہو گئی، اس کا تو استثنا ہے۔ لیکن کوئی معاملہ اگر مانے نہ ہو، جان کر کے کہ سوچے کہ چلو حج تو ہم نے کر دیا، اب مدینہ منورہ کی حاضری کوئی اتنی ضروری تھوڑی ہے، اس نے میرے ساتھ جفا کی، اس نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میرے ساتھ اس نے جفا کی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث شریف میں تو یہ تک فرما دیا گیا کہ جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد سوائے ہمارے دربار کی حاضری کے کوئی اور اس کے دل میں خواہش نہ ہو، خالصتاً ہماری زیارت کی حاضری سے آیا ہو، کوئی اور معاملہ نہ ہو، نہ تجارت ہو، نہ خرید و فروخت ہو، نہ وہاں کی آب و ہوا کی تبدیلی ہو، اور نہ وہاں اعزاء سے ملاقات کا معاملہ ہو، یہ تو سب کا سب حضور کے توفیل میں مل ہی جائے، مگر ایسا کوئی معاملہ اپنے ذہن میں نہ رکھے، صرف ذہن میں یہ رکھے خالصتاً میں حضور کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، صرف یہ نیت کرے تو ایسی نیت کرنے والے کے لیے بھی ہمارا کل قیامت میں شفیع بننا ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم گویا اس کی شفاعت کریں۔ اور سبحان اللہ، ایک حدیث شریف میں تو زائرین کے لیے اتنی بڑی نعمت کا اظہار کر دیا گیا کہ اس پر کی سند پر گفتگو علامہ تقی الدین سبکی نے فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے وصال کے بعد میری قبر انور پر آیا وہ بالکل ایسا جیسا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ جو شخص وصال کے بعد میری قبر انور پر آیا تو اس کے لیے فضیلت کا عالم یہ کہ گویا اس نے ظاہری حیات میں مجھے دیکھا ہو، اس کی فضیلت یہ ہے۔ اور کہیں فرما گویا وہ میری صحبت میں بیٹھا ہو، میری زندگی میں میرے پاس آیا ہو، اس کا معاملہ ایسا ہے۔ اسی حدیث کو کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص بعد وصال میری قبر انور پر آئے اور آنے کے بعد میں کوئی غرض اس کو نہ خالصتاً حضور کے لیے وہ جائے، وہ ایسا جیسا کہ اس نے حضور کی زیارت کی۔ امام مالک جو چاروں ائمہ میں سے ایک بہت قداور شخصیت، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ، امام مالک کا پورا دور مدینہ منورہ میں گزرا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ کوئی شخص مدینہ منورہ آن کر یہ کہتا، کسی نے پوچھا کہ جی آپ کیسے تشریف لائے، تو وہ یہ کہہ دیتا کہیں دہن سے اپنی زبان سے کہ میں حضور کی قبر کی زیارت کو آیا ہوں، یا حضور کے روض انور کی زیارت کو آیا ہوں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جعلی اقدس کی زیارت کے لیے آیا، یا حضور کی قبر کی زیارت کے لیے آیا۔ امام مالک اسے درے مارتے اور یہ کہتے تو نے یہ کیوں کہا کہ میں حضور کی قبر کی زیارت کو آیا، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا میں مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کا عشق ہم نے کتابوں میں پڑھا، رب کریم ایسا ادب عطا فرمائے
ایک دو دن آج اگر ہم چلے جائیں، آپ کو کتنی مہلت ملتی حج میں؟ 8 دن، 10 دن، 15 دن. اس 15 دن میں اگر احتیاط برتیں، کوئی کمال آپ نے نہیں کیا. امام مالک نے پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری اور پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا، اس لیے کہ مسلمان کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض. اب جتنے بھی وہ حج کرے گا یہ حج اس کے نفل ہوں گے کہ فرض تو ادا ہو گیا. ایک حج کیا اور ایک حج کرنے کے بعد پوری زندگی کبھی بھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں گئے، الا اس کے کہ باہر کیوں جاتے وہ بھی میں عرض کرتا. لوگ عموماً اسے مایوس سمجھتے کہ جب حج کا موقع آتا پورا مدینہ منورہ خالی ہو جاتا اور بہت بڑی سعادت ہے حج کرنا یہاں رہتے ہوئے، اور آپ حج چھوڑ دیتے، حج کے لیے نہیں جاتے. تو امام مالک انہیں جواب یہ دیتے کہ دیکھو مسئلے کے اعتبار سے میں نے فرض حج کر لیا، ایک حج میں نے کر لیا، اب میں مدینہ منورہ چھوڑ کر اس لیے نہیں جاتا کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ مالک کو جب موت آئے تو مدینہ منورہ میں آئے. امام مالک کو جب موت آئے تو مدینہ منورہ آئے. مجھے خوف ہے کہ میں کہیں مدینے سے باہر گیا اور اگر حج میں، میقات میں، یا گویا حرم شریف میں، یا گویا منا میں، یا مزدلفے میں، یا عرفات میں اگر میری موت واقع ہو گئی تو میری تو ساری زندگی کا سرمایہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ مجھے تو یہ آرزو ہے کہ میں مدینہ منورہ میں موت چاہتا ہوں. یہ آرزو وہ کرتے، اور سبحان اللہ جسے مدینہ منورہ میں موت آئے اس کا کیا عالم ہوگا. جنت البقیع میں اس کا آخری مسکن ہو، گنبد خضرا کے سائے میں. حضور فرماتے ہیں جب قیامت برپا ہوگی سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور سب سے پہلی جماعت جو میرے ساتھ قیامت میں چلے گی، جو میرے بعد میں اٹھائی جائے گی، وہ جنت البقیع کے لوگ ہوں گے. جنت البقیع کے لوگ ہوں گے. اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو یہ مدینہ منورہ کی موت تو انہوں نے ایک حج کے علاوہ دوسرا حج نہیں کیا کہ مان اگر کہیں مجھے موت حج کے ایام میں آ گئی باہر تو میری یہ آرزو پوری نہیں ہوگی. ایک بات. دوسرا کام جو سوائے امام مالک کے شاہدی کوئی کرے، پیشاب اور پاخانے کی جب حاجت ہوتی تو اس غرض سے کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر اس سے احتیاط برتی جائے، اس فراغت کے لیے مدینے کے حدود سے ذرا سا باہر نکل جاتے اور حاجت کے بعد میں مدینہ منورہ آتے. ایک بات اور جو ان کی زندگی میں انفرادیت کی حامل وہ یہ کہ ساری عمر مدینہ منورہ میں کبھی نہ جوتا پہنا نہ چپل. کسی نے پوچھا کہ گرم زمین اور عرب کی گرمی تو آپ جانتے بڑی مشہور ہوتی ہے، تو آپ کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے، کس قدر سخت اذیت آپ برداشت کرتے. تو امام مالک جواب دیتے مجھے حیا آتی ہے کہ کہیں میں یہاں چلوں اور یہ وہ گلیاں، یہ وہ کوچے جس میں کہ حضور چلے تو مجھے غیرت آتی اس بات پر کہ کہیں میرا وہاں پیر نہ پڑ جائے جہاں مصطفیٰ کا پیر پڑا. اس لیے میں مدینہ منورہ میں جوتا اور چپل استعمال نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ شان، اس شان و شوکت کے ساتھ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی اپنی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری. غرض یہ کہ جو شخص مدینہ شریف گیا اور جانے کے بعد مختصر یہ کہ اس کے سوا کوئی حاجت نہ ہو، اس کی توجیہ اور تفصیل علماء نے نقل فرمائی. شیخ محقق نے نقل فرمائی اور دوسرے علماء نے. کیا مطلب؟ کبھی آدمی مدینہ منورہ اس لیے جائے کہ بھائی ذرا ہوا بدلنے کے لیے چلے جائیں، اسے اس کا شرف نہیں ملے گا کہ چلو بھائی مدینہ منورہ میں جائیں، وہاں ہمارے بھائی دوست احباب رہتے ہیں، ذرا ان سے ملاقات ہو جائے. وہ اس بشارت کو نہیں پائے گا. ہاں خالصتاً حضور کے لیے جائے تو ساری باتیں تو حضور کے صدقے میں مل ہی جائیں گی، ساری باتیں حضور علیہ السلام کے صدقے میں مل جائیں گی. اس لیے خالصتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر حاضری کی غرض سے جائے. اللہ اکبر. اب وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دو ایک باتیں ضروری. یہ جو فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو لوگوں نے اس میں ایک گرہ یہ لگائی کہ یہ آیت کہ جب تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے حبیب جب یہ تیرے دربار میں آ جائیں
فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت چاہ، واستغفر لهم الرسول، جب رسول بھی تمہاری نے مغفرت چاہ، لوجد اللہ تواب رحیما، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ مہربان پائیں گے۔ میاں یہ تو اس وقت تھا کہ جب حضور ظاہری طور پر اس جگہ موجود تھے، لوگ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے، اللہ کے دربار میں استغفار کرتے، اور وہ حضور سے بھی کہتے حضور آپ ہمارے لیے مغفرت چاہیں، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے، حضور بھی ان کے لیے مغفرت چاہتے تو اس کی نجات ہو جاتی۔ حضور کے وصال کے بعد میں یہ کہا کہ حضور کی قبر انور پر جایا جائے، سب سے پہلے تو یہ مفہوم بہت ہی وسیع اور عریض، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی وفات اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی حیات میں کوئی فرق نہیں۔ علماء نے تفریح کی اور حدیثوں میں موجود کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بعد وصال کے اگرچہ اپنی قبر انور میں ہیں مگر سب کے سب زندہ ہیں۔ اس کی مثال صرف کتنی لے لیجئے آپ، جو بخاری میں موجود، صحیح ستہ میں موجود، حضرت انس ابن مالک کی روایت، حضور فرماتے ہم شب معراج مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی تک، تو ہم نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے موجود ہے حدیث کہ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ چلیے صاحب مسجد اقصی چلے گئے، علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، سبحان الذی اسری بعبدہ میں انہوں نے، مجھے یاد پڑتا ہے 17 یا 22 صحابہ کے اقوال نقل کیے کہ جن سے یہ ثبوت ہے کہ حضور نے اپنے جسم، جسمانیت، روح اور جسد کے ساتھ یہ سفر کیا، یعنی سفر معراج خواب نہیں تھا، نوم نہیں ہے، رویا نہیں ہے، بلکہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ حضور نے سفر کیا۔ تو آپ نے تو 12 معراج کے بیان میں علماء سے سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ حضور جب مسجد اقصی گئے تو 1,24,000 انبیاء کم و بیش حضور کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی۔ حالانکہ ان سب کا تو انتقال ہو گیا، ان سب کا وصال ہو گیا، یہ اپنی قبروں میں سے نکل کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ گئے، حضرت ادریس علیہ السلام آسمان سے آ گئے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں سب اپنی قبروں میں سے نکل کر مسجد اقصی پہنچ گئے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے وصال اور ممات میں کوئی عزیزان گرامی فرق نہیں ہے، لہذا کوئی آج بھی اگر جائے اور حضور کے مزار پر انوار پر یہ التجا کرے تو آج بھی اسے مغفرت کی سند ملے گی۔ اب آئیے ثبوت کے طور پر صرف ایک حدیث جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو امام تقی الدین سبکی نے بھی نقل کیا، شیخ محقق نے بھی نقل کیا، امام سمودی نے نقل کیا، اور تقریباً تمام علماء نے جنہوں نے حضور کی زیارت پر کتابیں لکھی تقریباً سب نے اسے نقل کیا۔ کچھ تھوڑے بہت الفاظ کے رد و بدل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی فرماتے حضور کا وصال، حضور کے وصال کے چند دن کے بعد ایک اعرابی، ایک دیہاتی حضور کے مزار پر آیا۔ آنے کے بعد اس نے بڑا عجیب و غریب کام کیا، حضور کی قبر سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد اپنے سر میں ڈالی، اور سر پر ڈالنے کے بعد یہ آیت پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور یہ کہنے لگا اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور اس میں یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت آپ سے ہم تک پہنچی تو میں ہوں وہ شخص کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نہایت گناہگار سیاکار، اور آپ کے مزار پر آ گیا اور میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، اور اے میری آقا آپ بھی میرے لیے مغفرت چاہیں تاکہ مجھ غریب کا کام ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے قسم خدا کی جب وہ آہوزاری کر رہا، جب وہ رو رہا تھا، وہ گریا کر رہا تھا اور سر پر مٹی ڈالتا، بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں گناہگار ہوں، آپ کے مزار پر آ گیا، اللہ نے جو آپ کو کلام عطا فرمایا اس میں ایک آیت یہ ہے آپ میرے لیے مغفرت چاہیں۔ حضرت علی فرماتے اس کو میں آہوزاری کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، میں نے سنا قسم خدا کی حضور کے مزار پر انوار سے آواز آئی کہ جا تیری نجات ہو گئی، کیا تیری مغفرت ہو گئی۔ بات ہے استقامت اور ایمان کی،
آج بھی اگر آدمی حضور کے دربار میں جائے اور جانے کے بعد صحیح طور پر التجا کرے، حضور کے مزار کے علاوہ کوئی خواہش نہ ہو، اور اس آیت مقدسہ کو پڑھے، حضور سے درخواست کرے، رب کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہے، تو آج بھی آدمی حضور علیہ السلام کے دربار سے عزیزان گرامی گناہوں سے برات اور اپنے آپ کی مغفرت کرا کر اور وہ اپنے وطن پہنچ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت حج کرنے کے بعد یا حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضری پر ہم سب کو مل سکتی ہے۔ رب کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سامان فرمائے کہ ہم بیت اللہ شریف حاضری دیں اور اس کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر حاضری دے کر اپنی مغفرت کا سامان کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔